بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ آج بات کرتے ہیں جی کہ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں میجر عدیل شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ جی یہ وہ قرض ہے جو کبھی ہم چکا نہیں سکیں گے، یہ وہ احسان ہے جو کبھی ہم بھلا نہیں سکیں گے۔ میجر عدیل صاحب، آپ کو میری طرف سے اور 25 کروڑ عوام کی طرف سے سلوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے۔ آپ کا یہ احسان ہم لوگ نہ تو کبھی بھلا سکیں گے، اور جو قرض آپ نے ہمارے اوپر یہ چاڑھا ہے وہ یہ قرض بھی ہم کبھی آپ کا اتار نہیں سکیں گے۔ یہ قوم ہمیشہ آپ جیسے بہادروں کی مقروض رہے گی، جن کی بدولت آج ہم آزادی سے یہاں پر رہ رہے ہیں، جن کی بدولت جو ہے ہمارا ملک کا شاد و آباد کھڑا ہے۔ اس کے پیچھے آپ جیسے شہیدوں کا خون ہے، اس کے پیچھے آپ جیسے شہیدوں کا لہو ہے۔ آپ نے وطن کے لیے جان قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے پیچھے نہیں رہیں گی۔ تو میری طرف سے جی آپ کو بہت بہت سلوٹ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، آپ کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، جنہوں نے ویسے وہ آپ کے لواحقین، آپ کے والدین، آپ کے جو فیملیز ہیں، میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ کیسا بہادر سپوت اس قوم کو دیا ہے، کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس قوم کے اوپر جو ہے وہ برا وقت آنے سے روکا ہے۔ ایسے سپوت ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، انشاءاللہ رہیں گے تا قیامت۔ اچھا جی، اس کے بعد آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ میجر عدیل زمان نے فرنٹ سے فوجی جوانوں کو لیڈ کیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کی۔ کیا بات ہے، کیا جذبہ، کیا جرت! سلام دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام، میجر عدیل شہید صاحب۔ تو دوسرا جی اب بات کرتے ہیں کہ رجب بٹ کے اوپر تشدد ہو گیا جی۔ وکیلوں نے پوری طرح سے اس کے کپڑے شپڑے پھاڑ کے رکھ دیے۔ اس کے اوپر رؤف کلاسرا صاحب کا ٹویٹ آ گیا کہ اگر رجب بٹ نے وکیلوں کے بارے میں کچھ کہا تھا تو آپ کیس فائل کر دیں، عدالتی پیشی پر آئے کلائنٹ کو مارنا کہاں کا تک بنتا ہے؟ ویسے اس ہجوم میں اس نامعلوم وکیل کو داد دینی چاہیے جس نے اپنا کوٹ اتار کر رجب بٹ کو دینے کی کوشش کی کہ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اس پورے ہنگامے میں اس وکیل کے جسٹر نے دل چھو لیا۔ چند اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جی رؤف کلاسرا صاحب نے جو ہے وہ اس وکیل کی بھی تعریف کی۔ نہیں کرنا چاہیے وکیلوں کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، عدالت میں کیس کریں، عدالت سے سزا دلوائیں۔ جیسے یہ ایک قسم کا ایک دہشت، ایک بدماش ہمارے اوپر چھوڑا ہوا ہے، پنجاب والوں کے اوپر CCD کے طور پہ، پیرا فورس کے طور پہ۔ تو وکلا کو جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وکلا برادری جو ہے وہ ان سب سے جو ہے قابل عزت اور قابل احترام جو لوگ جانے جاتے ہیں، تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے 2 نمبری سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ایسے گھٹیا عمل سے۔ دوسرا جی PP کے سینیٹر ہیں سید مسرور حسن، جو کہ جنہوں نے قائمہ کمیٹی میں ایک انکشاف کیا ہے بہت بڑا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹیل ملز میں بڑے پیمانے پر چوریاں ہو رہی ہیں، خصوصاً سکریپ چوری ہو رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ سٹیل ملز کے فائنانس آفیسر کا بیان گراؤنڈ فائنانس کی بجائے انجینئرنگ ہے۔ اب بتائیں بھلا انجینئر کا فائنانس میں کیا کام ہے؟ اب سنا ہے اسے معطل کر دیا گیا، لیکن اس دوران بڑے پیمانے پر جو چوریاں ہو رہی تھیں، سب کچھ لوٹا جا رہا تھا، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ FIR ہوتی بھی ہے تو کوئی سزا نہیں ہو رہی۔ برسوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سیکیورٹی اسٹاف اور دیگر افسران بھی شامل ہیں۔ تو یہ حالات ہیں جی، ہمارے ملک کو اس طرح کھایا جا رہا ہے۔ جہاں جس کا دا چلتا ہے، جہاں جس کا داؤ چلتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں پاکستان کو، وہ بھی جو ہے پاکستان کو لوٹ کر کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں ان کا دا لگ رہا ہے، وہاں اسمبلیوں میں حکمران کے دا لگ رہے ہیں، جہاں جدھر دا لگتا ہے وہ شریف خاندان کا دا لگا ہوا ہے، سندھ میں زرداری کا دا لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ جی لوٹ کے ملک کو کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے حساب لینے والا نہیں ہے۔ تو کیا کر سکتے ہیں جی؟ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے، ان چوروں، ان ڈاکوؤں سے ہمارے ملک کو جو ہے وہ آزادی نصیب ہو، پھر ہی جا کر ہم کہیں دنیا میں مقام پا سکتے ہیں۔ ورنہ پھر ایسے ہی ہے کہ ہمارے ملک میں پھر وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک رپورٹ آئی تھی جس میں دنیا بھر کے زیادہ بیکاری رکھنے والے ممالک میں پاکستان سر فہرست تھا۔ تو یہی حالات رہیں گے جی۔
تو اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.